مجھے کئی دفعہ لوگ ملتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے استخارہ کریں. ٹھیک ہے بھائی، تو میں استخارے کے بارے میں ایک بہت اہم بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، استخارہ آپ خود کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ضرورت اور جو درد اور جو آپ کو چاہت خود ہے نا، وہ دوسرے بندے کو نہیں ہوگی. جو ضرورت اور تکلیف آپ کو ہے، جس بارے میں آپ استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ دوسرے بندے کو نہیں ہے. دوسرے بندے کو جس سے آپ استخارہ کروا رہے ہیں، اس کو جو درد ہے، وہ ضرورت ہے، وہ صرف پیسوں کی ہے کہ میں نے استخارہ کیا، اس کا خرچہ نکالو. ٹھیک ہے، وہ صرف یہ اسی سوچ سے کرے گا کہ میں اس کے لیے عمل کر رہا ہوں. اگر کوئی فری میں بھی کر رہا ہے تو پھر بھی وہ آپ تو نہیں ہے نا، وہ ہے. آپ ہیں. آپ خود جس درد سے، جس شوق سے، جس رغبت کے ساتھ اپنے لیے استخارہ کریں گے نا، اس کا مقابلہ کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا. آپ خود استخارہ کریں. ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ آپ بھرپور طریقے سے اس کو، جو صحیح طریقہ ہے کرنے کا، اسی طریقے سے کریں. اور اگر آپ سے بڑا استخارہ نہ ہو، اصل میں ہوتا کیا ہے کہ 41 دن آپ نے استخارہ کرنا ہوتا ہے. بڑی سی دعا ہے اس کی، وہ پڑھنی ہے. رات کو 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا پڑھنی ہے. دعا پڑھنے کے بعد اس کے اوپر کچھ مخصوص الفاظ ہیں جن پر نشان لگا ہوتا ہے. ان الفاظ کو جس وقت میں آپ پڑھیں گے تو اپنے کام کے بارے میں آپ سوچیں گے کہ میرا یہ کام ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس دعا کو پڑھنا ہے. لیکن اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بہت لمبا کام ہے، میں کیسے کروں گا، میرے سے نہیں ہوگا، تو پھر ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ مختصر سی ایک دعا ہے، اس کو آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، یا کہیں رستے میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو آپ خود پڑھتے رہیں اس کو. اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی. یہ ایک بہت مختصر دعا ہے استخارے کی. ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھتے رہیں درد کے ساتھ اور شوق کے ساتھ پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کا استخارہ ہو جائے گا. اب دوسرا جو استخارہ پہلا تھا جس میں بڑی دعا ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں عام طور پر آدمی جب رات کو پڑھ کے سوتا ہے تو اس کو خواب آتا ہے. ٹھیک ہے، خواب کیا آتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر مثلا آپ کہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں استخارہ کرنا ہے، تو خواب آئے گا کہ مثال کے طور پر آپ ان کے گھر جا رہے ہیں، یا وہ آپ کے گھر آ رہے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ رہے ہیں، تو آپس میں دی جا رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، تو مطلب کہ قریب قریب بات بننے کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسے لگ رہا ہے کہ وہ گھر سے اٹھ کے جا رہے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ لائے تھے، اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، یا آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، تو پھر وہ جو بعد میں آنے والے طوفان ہوتے ہیں نا، وہ پہلے سے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی طوفان ہی آئیں گے، قیامتیں آئیں گی. تو یہاں نہیں کریں. ایک بات یہ. دوسرا یہ کہ یہ جو چھوٹا استخارہ میں نے بتایا آپ کو، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ کام ہونا ہوتا ہے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولنے شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کام نہیں ہونا ہوتا تو خود بخود آپ کے لیے وہاں سے راستے بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ایسی پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں کہ آپ کا رشتہ وہاں نہیں ہوتا. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. بزنس ہے، کاروبار ہے، کہیں گھر شفٹ کرنا ہے، جو بڑے بڑے کام انسان کے ہوتے ہیں، وہ سب ایسے ہی ہیں. تو یا تو آپ وہ بڑی دعا پڑھیں. اگر بڑی دعا کے پڑھنے کا وقت نہیں ہے آپ کے پاس، تو ایک چھوٹی دعا اللہم اغفر لی واختر لی. اگر الفاظ ابھی سمجھ نہیں آ رہے، یا یاد نہیں ہو رہے، یا لکھے نہیں جا رہے، تو نیٹ کے اوپر مل جائے گی انشاءاللہ. انٹرنیٹ کے اوپر انکل گوگل کے پاس سب کچھ رکھا ہوتا ہے، وہاں سے مل جائے گی. تو آپ وہاں سے نکال کر اس کو پڑھیں، پڑھتے رہیں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. فائدہ یہ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ہم اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں. جب ہم کسی اپنے دوست سے مشورہ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میرا دوست ہے، میرے سے مشورہ کر رہا ہے، تو میری انسانیت تو یہ ہے کہ میں اس کو اچھا مشورہ دوں، اچھی بات کروں. لیکن جب اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں گے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالیں گے، کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے اچھے راستے نکالیں گے، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. سمجھتے بھائی؟